استغفار کرتے رہیں گے، یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ تو اس حدیث کی تائید قرآن سے ہو گئی کہ معلوم ہوا کہ جب تک بندہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہتا ہے اللہ بخشش فرماتا رہتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بتقاض بشریت گناہ ہوا تو فوراً توبہ کر لے، ڈیلے نہ کرے، کل کر لوں گا، کل سے پہلے روئی چلی گئی تو توبہ رہ جائے گی، پھر گناہ پہ اللہ چاہے گا تو پکڑے، چاہے تو بخشے۔ لہذا اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ ہر شخص پہ واجب ہے، مجھ سمیت ہر شخص پہ گناہ توبہ واجب ہے کہ جب گناہ کوئی نہ کوئی تو گناہ ہے، کسی طریقے سے گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو گناہ ہوتا ہے ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، عاجزی کا اظہار کریں۔ نیکیاں کر کے بھی نیکیاں یاد نہ کریں، نیکیاں کریں بھول جائیں، گناہ یاد کر کے یاد رکھیں کہ یہ اتنے گناہوں کے انبار لگا رکھیں، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ سے ان کی سچی معافی مانگیں تو اللہ جل شانہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری حدیث، عمران فوز حدیث سنیں، رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع۔ اس حدیث پاک کو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی یہ ائمہ ستہ کے محدثین میں سے ہے، اپنی جامع میں نقل فرمایا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما فیک ولا ابالی، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، گناہوں کی بخشش مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی منک، جب تک مجھ سے امید رکھے گا گناہوں کی بخشش مانگتا رہا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا جیسے بھی ہوں، ولا ابالی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یبن آدم، یا ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، لو ان ذنوبک لو ان بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمانی درمیانی فضا گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مجھے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے، بخشش مانگے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی منک، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ فرما رہا ہے، لو آتیتنی بقراب الارض ذنبا، بقراب الارض ذنبا، اے ابن آدم اگر تو گناہوں سے بھری ہوئی زمین کے ساتھ بھی میرے پاس آئے، لو آتیتنی بقراب الارض خطیئۃ، یعنی تیرے گناہوں سے پوری زمین بھری پڑی ہے، بہت زیادہ تو گناہ گار ہے، اس حال میں تو مجھ سے ملتا ہے، کس حال میں؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں تو مجھے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، نہ ذات میں نہ صفات میں، لا تیتک بقرابہا مغفرۃ، تو میں بخشش سے بھری ہوئی زمین کی طرح تیرے پاس آؤں گا، یعنی تیرے گناہوں کو جیسے گناہ ہے نا زمین بھر گئی، ایسے میں اپنی مغفرت سے تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کو ڈیلے نہ کریں، کل پہ، پرسوں پہ، آج گھنٹے بعد گناہ ہوا توبہ کریں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اے اللہ میں نے گناہ کیا، دل سے شرمندگی ہو جائے اور زبان سے استغفار اور عمل بتائے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کی طرف نہ جائے، جب تک بن پڑے گناہ کی طرف نہ جائے، ایسی سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ پھر ایسوں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ جل شانہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث اليوم عن التوبة وشرائط التوبة وعن توبة النصوح. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آج کا درس قرآن درس حدیث توبہ کس سے کہتے ہیں، سچی توبہ کے کیا معنی ہیں، توبہ اور استغفار کرنا گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے، اور ہر بندے پہ توبہ واجب ہے. اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ نفع حاصل ہوگا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ ہی ہے جو گناہ بخشنے والا ہے. کون ہے جو گناہ بخشے؟ اللہ، اللہ ہی گناہ بخشنے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو غلطی وہ کر بیٹھے ہیں گناہ، اس پر بار بار اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو بار بار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اولئک لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخششیں ہیں، وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا ثواب اللہ کے ہاں ہے. ان آیات طیبہ کا بیک گراؤنڈ شان نزول جی ہے، یعنی یہ کب نازل ہوئیں، کس وقت نازل ہوئیں، کہ ایک کھجور فروش، یعنی کھجور بیچنے والا، اس کی دکان پہ ایک عورت کھجور لینے آئی، تو اس نے اس عورت کو دکان کے اندر بلا لیا، تو نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اس سے بوس و تقبیل کرنے لگا. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی شے چھپی نہیں، وہ ہمہ بین بھی ہے، ہمہ دان بھی ہے. تو اس شخص پہ لرزہ طاری ہو گیا اور اپنے اس بری حرکت سے باز آ گیا، اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور منوان سارا واقعہ سنایا. تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنائی تو اس وقت آیات بینات نازل ہوئیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ جو حج سے تجاوز کرنے والے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں،
ذکر اللہ، تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی ہے جو گناہ بخشتا ہے، کون بخشے گناہ مگر اللہ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کر بیٹھے ہیں اس کو بار بار نہیں کرتے۔ تو یہ آیات بینات اس وقت نازل ہوئیں جب اس شخص نے آ کے عرض کی کہ میں نے یہ غلطی کرنے لگا تھا، تو اس عورت نے یہ کہا تو میں ڈر گیا۔ تو اس وقت یہ آیات بینات نازل ہوئیں جس میں اللہ جل شانہ نے توبہ کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا اس میں ذکر فرمایا، اور وہ جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بخششوں اور جنتوں کے بھی انعام کا یہاں اس آیات بینات میں ذکر فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے لفظی معنی کیا ہیں۔ توبہ کہتے ہیں الرجوع عن المعصیہ الی الطاعات، گناہوں سے پھر کے، گناہوں سے واپس آ کے اللہ اور رسول کی فرما برداری میں لگ جانا، یہ توبہ ہے۔ کہتے ہیں نا توبہ کر لی، یعنی واپس آ گیا، ریٹرن ہو گیا، غلط جا رہا تھا ریٹرن ہو گیا تو توبہ کر لی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں کہ اپنے جو گناہ کر بیٹھا ہے ان پہ ندامت اور شرمندگی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر بیٹھا ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور توبہ کرے، بخشش طلب کرے اور توبہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ پھر کبھی نہ کرے۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ جو ان شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور پچھلے سارے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعترف، وہ شخص جو گناہوں کا اعتراف کر لے، من اعترف، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، ثم تاب، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے توبہ کی جو 3 شرطیں تھیں یہ بخاری و مسلم کی حدیث میں اس کو بتا دیا کہ اعتراف کرے بندہ، اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرے، لوگوں کے سامنے اعتراف نہ کرے، گناہ گار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ اللہ یہ گناہ میں نے تو کیے ہیں، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو بخش دے۔ تو سرکار نے وعدہ بتایا حدیث میں، تاب اللہ علیہ، تو ایسی سچی توبہ کرنے والے کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ اور استغفار یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ کما رواہ مسلم ابن حجاج قشیری فی صحیح، جیسا کہ امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، قبل ان یطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے آ جائے، تاب اللہ علیہ، اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو شخص توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، من تابا قبل ان یطلع الشمس من مغربها، جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں کہ سورج مغرب سے الٹ آئے گا، سن رائزنگ جو ہوگی، سورج کا نکلنا وہ مغرب سے جب ہوگا
پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اینڈ آف دی توبہ کو جو بتایا وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کو بتایا، کہ اس وقت سے پہلے کوئی کافر کفر سے توبہ کر لے اللہ توبہ قبول فرمائے گا، کوئی شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، جو گناہوں سے مسلمان توبہ کر لے اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو اتنا ڈیلے دیا ہے اللہ نے کہ سورج مغرب سے، یعنی جو اس وقت جی رہے ہیں یہ ان کے لیے جو اس وقت کے زمانے تک جی رہے ہوں گے، ورنہ جس کی جو زندگی ہے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرے گا سچی تو توبہ قبول ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی سانس گلے میں اٹکے اس سے پہلے توبہ کر لے تو بھی توبہ قبول ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا ما لم یغرغر، کہ اللہ جل شانہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک سانس گلے تک نہ آ جائے، تھروٹ تک، گلے تک جب سانس نہ آ جائے، آخری اس کی بریتنگ تھروٹ میں چل رہی ہو، یعنی ادھر تک آنے سے پہلے ابھی اس نے توبہ کر لی، پھر بھی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس لیے دن کو اپنی بخشش عام کرتا ہے اور رات کو بھی بخشش عام کرتا ہے کہ غلطی کرنے والے لوٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ رواہ مسلم ابن حجاج قشیری فی صحیح، جیسا کہ امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ بے شک اللہ جل شانہ رات کو اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی بخشش کو عام فرماتا ہے، وسیع فرماتا ہے۔ کیوں؟ لِیَتُوبَ مُسِیءُ النَّہَارِ، تاکہ جو دن کا گناہ گار ہے وہ توبہ کر لے، رات کو توبہ کر لے، دن کو جو گناہ کیے تھے رات کو توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، اور رات دن کو اللہ جل شانہ اپنی دست شفقت، اپنی بخشش، اپنی غفران کو عام فرماتا ہے، لِیَتُوبَ مُسِیءُ النَّہَارِ، تاکہ رات کا گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے اور دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی بخشش کو عام کیے رکھتا ہے، تاکہ کوئی دن میں غلطی کر بیٹھا ہے تو رات کو بخشش کا دروازہ کھلا رہے، کوئی رات کو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو دن کو بخشش کھلی رہتی ہے کہ بخشش عام ہوتی ہے۔ کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دخلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کی بیمار پرسی کے لیے گیا، اس کے پاس حاضر ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، وہ فی حالت النزع، اور جس کی بیمار پرسی کے لیے ہم گئے، جس کے پاس گئے، وہ شخص نزع کی کیفیت میں تھا، یعنی اس کی روح نکلنا شروع تھی، موت کے آثار اس پہ طاری تھے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تاجدار ارجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تب الی اللہ، اے شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ فلم یعمل بلسانی توبہ، وہ اپنی زبان سے تو توبہ نہیں کہہ سکا، وَأَجَالَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، مگر شرمندگی کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ شرمندگی سے اٹھتی آنکھیں آسمان کی طرف سرکار نے دیکھیں تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، سمائلنگ فرمائی۔ فقلت ما حملک، فقلت یا رسول اللہ ما حملک علی التبسم، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ساتھ تھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم کیوں فرمایا، آپ کیوں مسکرائے؟
وائی آر یو اسمائلنگ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا المریض، ان ھذا المریض لم یعمل بلسانہ التوبہ وندم بقلبہ، یہ بندہ زبان سے تو توبہ کا اظہار نہ کر سکا مگر دل سے شرمندہ، دل سے بہت شرمندہ ہوا، اسی شرمندگی والی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی تھیں۔ فقال اللہ عز وجل لملائکتی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، ان عبدی، کہ میرا یہ جو بندہ ہے، عجزا من التوبہ بلسانی، یہ زبان سے توبہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا، زبان چل ہی نہیں رہی تھی، نزع کی کیفیت تھی، وَنَادِمَ بِقَلْبِي، مگر یہ دل سے بہت شرمندہ ہوا، دل سے بہت شرمندہ، دل سے توبہ اس نے کر لی، شرمندہ ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اشہدو، فرمایا فلا اضیع توبتہ وندامتہ بقلبہ، میں اس کی توبہ اور دل کی شرمندگی کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، اشہدو انی قد غفرت لہ، تم اے فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، دل سے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے دن رات اپنی بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں، گناہ کرتا ہے انسان تو توبہ، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی غفار ہے، غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ اور اس سلسلے میں ایمان فوز حدیث سماعت فرمائے، رواہ ابو لیث المحدث الشہیر، ابو لیث سمرقندی فی تنبیہ الغافلین، عظیم الشان محدث فقیہ ابو لیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکتوب حول العرش من قبل خلق آدم باربعۃ آلاف سنۃ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ سرکار فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے اللہ نے عرش کے ساتھ لکھ دیا، اللہ جل شانہ نے عرش کے آس پاس لکھ دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے میں ضرور بخشنے والا ہوں، وَآمَنَ، ایمان لائے، وَعَمِلَ صالحا، اور نیک عمل کرے۔ کفر سے توبہ کرے، ایمان اس کا ایکسیپٹڈ ہے ہمارے ہاں، گناہوں سے توبہ کرے، اس کا ایمان ہمارے ہاں ایکسیپٹڈ ہے، سچی توبہ لے کے آئے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے تو اپنا نام ہی غفار ہے اس کا رکھا ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لہذا انسان بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا ہے، شیطان ازلی دشمن ہے، پھسلاتا ہے، اور انسان سے گناہ ہونے ہیں، کما رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، ابو داؤد سلیمان و السجستانی فی سنن، امام ابو داؤد امام ترمذی اس کو اپنی حدیث مبارکہ میں نقل فرمایا اپنی سنن اور جامع میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، جتنے بنی آدم ہیں اولاد آدم سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، تو جتنے بنی آدم ہیں اولاد آدم ہیں بہت زیادہ خطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا سب سے زیادہ خطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ وہ اچھے لوگ ہیں جو توبہ بھی سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ تو جتنی توبہ زیادہ ہوگی اللہ گناہوں کو بخش دے گا، جتنی توبہ زیادہ ہوگی اللہ گناہوں کو بخشتا رہے گا، شرط یہ ہے کہ گناہوں کو پر توبہ کو ڈیلے نہ کر دے کہ ابھی توبہ بعد میں کر لیں گے، یہ گناہ ہو گیا کل اکٹھی کر لیں گے،
تو جمع نہ کرے، توبہ کرے، کل تک زندگی ساتھ نہ دے تو توبہ تو رہ گئی، پھر پھنس جائے گا عذاب میں. تو توبہ جیسے گناہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے توبہ کرے، اللہ گناہ بخش دے گا. اور جب اللہ گناہ بخشنے والا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دل سے شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے، عمل سے اظہار کرے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا. یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں. جب ان شرائط کو پورا کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. حضرت شیخ خواجہ حسن بصری عظیم الشان تابعی بزرگ ہیں، یعنی صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں غریب ہوں، آپ دعا کریں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری تنگ دستی دور ہو. تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یعنی اللہ سے بخشش، گناہوں کی بخشش مانگو. پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی کہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے اس سے بھی فرمایا استغفار پڑھو. استغفار لفظ ہے، استغفار نہیں، استغفار. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. جب ہم پڑھیں گے تو کہیں گے استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ بھی کہہ لیں تو کافی ہے. پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کھیتی باڑی کی کمی کی، رزق کی اور پھلوں کی کمی کی شکایت کی. تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو. تو آپ کا وہ ایک چاہنے والا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ سے فرمایا کہ تینوں شخص مختلف تھے اور تینوں کی حاجات یعنی ضروریات بھی مختلف تھیں، الگ الگ تھیں. تینوں کو وظیفہ آپ نے ایک ہی بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کو وہی وظیفہ بتایا جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کیسے بیان کیا؟ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. تو نبی نوح علیہ السلام بولے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. جب تم استغفار کرو گے تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم ادرارا، آسمان سے تم سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہار، تمہارے لیے اللہ جل شانہ نہریں جاری فرما دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے جنتیں یعنی نہریں جاری فرما دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا. یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا. لہٰذا یہ جتنی شخص 3 الگ الگ شکایتیں لے کے آئے تھے، ضرورتیں لے کے آئے تھے، میں نے ان کو وہی قرآنی وظیفہ بتایا جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو بتایا تھا. لہٰذا اولاد نہیں ہو رہی، مال کی تنگی آ گئی، کھیتیوں میں فصلوں کی کمی ہے، کوئی اور، تو کیا کریں؟ استغفار کی کثرت کر دیں. جب استغفار کی کثرت کریں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے یرسل السماء علیکم ادرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، ساری زمینیں سیراب ہو جائیں گی. ٹیوب ویلز کو زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بارش کے پانی میں نائٹروجن ہوتی ہے جو فصل کو زندہ کرتی ہے. اس میں راز ہی ہے. پانی تو یہ بھی ہے جو ٹیوب ویلوں سے لگا رہے ہیں، اور واٹر وہ بھی ہے جو آسمان سے آتا ہے، لیکن اس میں نائٹروجن گیس ہوتی ہے. اس نائٹروجن کے شامل ہونے سے پانی میں، زمین میں جب وہ جاتا ہے تو ایسے فصل زندہ ہوتی ہے جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب کثرت سے استغفار کی جائے گی تو ہماری بہت سی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، توبہ بھی قبول ہوگی، مال کی بھی کثرت ہوگی، رزق کی بھی فراوانی ہوگی. اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا. تو قرآن کا وظیفہ ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور اس نے بازار سے ایک شراب کی بوتل لی
اور بوتل لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے آ رہے تھے۔ ان سے تو لوگ کانپتے تھے، خلیفہ وقت تھے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میری بغل میں شراب ہے تو میری خیر نہیں ہے۔ اس شخص نے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، میرے اس شراب کو سرکے سے بدل دے۔ کہ فاروق اعظم سامنے آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے مجھے تو نکالنی پڑے گی۔ اس نے دل میں پکی شرمندگی کا اظہار کیا، پکی توبہ کی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آمنے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سرکہ ہے۔ جب آپ نے فرمایا باہر نکال، تو وہ ڈرتے ہوئے جب باہر اس نے نکالا تو اللہ کی قدرت سے اللہ نے شراب کو سرکے سے بدل دیا اور اس کو شرمندگی سے بچا لیا، کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی، دل سے گھر گیا تھا، اللہ کی راہ میں جھک گیا تھا اور دل سے سچی توبہ کر لی تھی، تو اللہ نے اسی توبہ کے طفیل اس کی شراب کو بھی سرکے سے بدل دیا۔ تو یہ ہے وہ سچی توبہ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی ایک دیہاتی شخص تھا، عرض کر رہا تھا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، سچوں کی توبہ کر۔ اس دیہاتی نے عرض کی سچوں کی توبہ آپ ہی بتائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ سچوں کی توبہ یہ ہے جس میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں۔ 6 شرطیں کون کون سی؟ فرمایا جو گناہ کر بیٹھا ان پہ ندامت، دل سے شرمندہ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو فرائض ادا نہیں کیے، فرض ادا نہیں کیے، ان کی قضا کرے، ان کی قضا ہی توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ نماز قضا کر دی صرف توبہ کریں گے تو وہ گناہ رہے گا ادھر ہی، جب وہ قضا کریں گے جو نماز رہ گئی تو پھر توبہ قبول ہے۔ جو کسی کا حق غصب کیا، کسی کا حق مار دیا، غصب کر لیا، دبا لیا، تو اس کو واپس لوٹا دے، اس کی توبہ یہی ہے کہ کیونکہ حقوق العباد ہیں اور جب بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھی شرط جس کے کرنا ضروری ہے سچی توبہ کے لیے، فرمایا جو انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے ہیں ان سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اور 5ویں شرط کہ جو گناہ کی ہیں ان سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اس طرح کرے کہ دوبارہ نہ کرے، اور جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے بھرا موٹا کیا ہے، اب اللہ کی عبادت، اس کی رضامندی میں اس کو گلا دے، اتنی عبادت کر کے تو اپنی نفس اپنی جگہ پہ آ جائے، تو یہ ہے سچوں کی توبہ۔ اس طرح جب توبہ کی جاتی ہے تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور عمران افروز حدیث سماعت فرمائیں۔ رواہ البخاری والمسلم فی الصحیحین، اس حدیث پاک کو امام بخاری، امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، تاجدار ارب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبدا اذنب ذنبا، ان عبدا اذنب ذنبا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، فقال تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب فاغفر ہو، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے اس کو تو بخش دے۔ فقال تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسی پہ وہ پکڑ بھی فرما لیتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، اس کی جو مشیت ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فقال قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں جس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اسی پہ پکڑتا ہے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے، ارادہ خداوندی۔
اس کی مشیت جتنا وہ چاہے گناہوں سے رکا رہتا ہے. ثم اذنب ذنبا، پھر بتقاضۂ بشریت انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اذنبت ذنبا فاغفرہ، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اس کو بخش دے. فقال، تو اللہ فرماتا ہے الہذا عبدی اعلم عبدی ان لہ ربا قد غفرت ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور اسی پہ عذاب کے لیے پکڑ بھی لیتا ہے. قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو بخش دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، سرکار فرماتے پھر بندہ ٹھہرا رہتا ہے جتنا اللہ چاہے. ثم اذنب ذنبا، پھر کبھی آ کے گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، اے اللہ میرا گناہ بخش دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. فقال، تو اللہ فرماتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے کہ کیا اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے، اس لیے مجھ سے مانگ رہا ہے معافی. میں نے اپنے بندے کو گناہ کو بخش دیا اور میں بخشنے والا ہوں. اور اللہ جل شانہ اسی پہ وہ رب اس کا ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا اور بخش بھی دیتا ہے. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جتنا چاہتا ہے ٹھہرتا. پھر جب گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی، میں نے ایک بندے کے گناہ کو بخش دیا ہے. فلیفعل ما شاء، اب اس کی مرضی جو چاہے کرے. یعنی جتنا مولا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ان فعلت صفات ما کنت تعمل، یعنی تیری وہی عادت ہے کہ تو کچھ عرصہ ٹھہرے رہتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. فاستغفرت منہ، اور اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فانا اغفر الذنب، گناہوں کو تو میں ہی بخشتا ہوں، گناہوں کو میں ہی بخشتا ہوں. لہذا تو گناہ سے بخشش مانگتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا. بڑی اہم بات ہے. شیطان ایک وسوسہ بڑا ڈالتا ہے اور بندوں کو جو خواہشوں امیدوں کے دروازے کھولاتا ہے نا کہ آج یہ گناہ ہوا ہے تو کل توبہ کر لیں، یہ گناہ ہو تو پھر توبہ کر لیں، ڈیلے کراتا کراتا انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، توبہ نہیں کروانے دیتا. اس کا بہت بڑا وار ہے اس کو ناکام بنانا ہے. اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ میں بتایا، بہت ہی زبردست وظیفہ بتایا. رواہ احمد بن حنبل فی مسندی، اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ الحدیث امام احمد بن حنبل مجتہد مطلق گزرے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق گزرے ہیں. اپنی مدس میں مسند میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس قال، ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا. ابلیس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ یا رب وعزتک، وعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے قیامت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہمیشہ ان کو گناہ کرواتا رہوں گا، ان کو تباہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے وہ جواب دیا سبحان اللہ کہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے. فقال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، تو اللہ جل شانہ فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو پیس ڈالے گا اور اسے گناہ کر کے جہنم میں پھینکوائے گا. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے.
توجہ رکھنا، مستغفرونی ڈیلے اللہ فرماتا ہے جب تک مانگتے رہیں گے، مستغفرونی جب تک مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے، لا ازالو اغفر لہم مستغفرونی، میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی بخشش کرتا رہوں گا۔ اور اس کو قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،